بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، مہاجرین چونک کے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے، ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو اشخاص کو بلا کر فرماتے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ حضور کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا، آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب معلومات اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے۔ مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار کینکا کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اس طرح روزانہ وہ بازار جاتے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لاد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کینکا کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غصب و آجودے کے مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔